کٹ گئی ناک حرم میں تو نہیں کچھ پرواہ، تھینک یو دیر میں سننے کے لیے کان تو ہے۔ سنیے گا، دو پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی کے ساتھ نکل جائے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے جا رہا ہوں۔ آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ ہاتھ رہیے جوش کے ساتھ، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا۔ دھیان سے سنیے گا جو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے مت بیٹھنا، کسی اور کو ساتھ میں ملا لینا، اکیلے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی، سگی بیٹی جوان بیٹی کے ساتھ بھی مت بیٹھنا، شیطان دور نہیں ہے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بھتیجی آئی سامنے، دوپٹہ ہے بالکل جھرجھر دوپٹہ ہے کہ اندر باہر سب نظر آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے ہاتھ میں دوپٹے کو لیا، پھاڑ کر کے پھینک دیا کہ بیٹی وہ ہے جو پردے میں رہا کرتی ہے، فاطمہ کا دوپٹہ اوڑھتی ہے، فلمی ہیروئن کا دوپٹہ نہیں اوڑھتی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، بیٹی وہ ہوتی ہے جو شرم و حیا کے ساتھ زمین پر چلتی ہے، گھونگھٹ سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہوئی چلتی ہے، دن دناتی ہوئی بے باکی کے ساتھ جو لڑکی چلے وہ لڑکی تو ہو سکتی ہے، عورت نہیں ہو سکتی۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آج دنیا میں فتنہ ہی فتنہ ہے، ہر جگہ دیکھیں گے 5 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اور ایک عورت کے ساتھ 5 لڑکے ریپ کرتے ہیں۔ 70 سال کی بوڑھی عورت کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی وقت پر نہیں کرتے، بیٹے کی شادی وقت پر نہیں کرتے، اس وجہ سے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ آئے رشتہ دار میں، دیکھا 14-15 سال کی لڑکی ہے، بالغ لڑکی ہے، جوان لڑکی، 18 سال کی لڑکی ہے۔ کہا کہ اس کا نکاح نہیں کیا؟ کہا نہیں، ابھی نہیں نکاح نہیں ہوا، ابھی تو چھوٹی ہے، ناک دبا دیں گے دودھ نکل آئے گا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا، جلدی سے اماں اس کا نکاح کر دو، یہ دودھ اگر خراب ہو گیا تو کتے ہی پیئیں گے، کوئی اور نہیں پیے گا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ آپ کی جب بیٹی جوان ہوگی تو ادھر سے بھی پیغام آئے گا، ادھر سے بھی پیغام آئے گا، لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ دقیانوس بادشاہ ہے، ایک اکلوتی بیٹی کا باپ ہے، ادھر سے پیغام آیا وہ لڑکا غریب تھا، ادھر سے پیغام آیا وہ لڑکا امیر تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا، غریب کو اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیا۔ تو سکندر بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیسے لیا کہ اس غریب کو بیٹی دے دیا، اس امیر کو بیٹی نہیں دیا؟ کہا وہ نادان تھا، نادانی کی وجہ سے وہ کل غریب ہو جائے گا، یہ عقل مند تھا، عقل کی وجہ سے کل یہ امیر ہو جائے گا۔ میں نے سیرت کی بنیاد پر بیٹی دیا ہے، صورت کی بنیاد پر نہیں دیا ہے۔ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شادی ہو گئی، لڑکی رخصت ہو کر کے آ گئی، لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی آنے جانے کا تھوڑا ماحول۔ لڑکی کی شادی ہو گئی، لڑکی رخصت ہو کر کے آ گئی، عالم کی بیٹی۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا، تھوڑا سا جلسہ باقی رہے۔ لڑکی کی شادی ہوئی ہے، لڑکی رخصت ہو کر کے آ گئی، اب لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھ کو اجازت دو، میں باہر جا رہا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا کس لیے باہر جانا چاہتے ہیں؟ کہا میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تمہارے باپ کے پاس میں پڑھائی کرتا تھا، تم سے میرا نکاح ہو گیا، میں ادھر آ گیا، اب میں جانا چاہتا ہوں باقی پڑھائی کرنے کے لیے۔ کہا کہ میں اپنے باپ سے سارا علم سیکھ کر کے آئی ہوں، تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری ضرورت پوری کرو، میں تمہیں باقی تعلیم دے کر کے تمہاری ضرورت پوری کر دوں گی۔ دو طرح کی لڑکی ہمارے یہاں ہوتی ہیں، ایک لڑکی تو وہ ہے جو گھر سے نکلتی ہے گھر میں جاتی ہے، اس کو کہیں نہیں جانا، گھر سے نکلنا ہے گھر میں جانا، ماں کے گھر سے نکلنا ہے، باپ کے گھر سے نکلنا ہے، سسرال جانا۔ اس لڑکی کو آپ
قرآن کی تعلیم دلائیے، بہشتی زیور دلائیے، بس کافی، ایسے زیادہ تعلیم دلانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جس لڑکی کو نوکری کرنی ہے پردے کے ساتھ، جس لڑکی کو اپنے اپنے بچے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کمانا ہے، ان لڑکیوں کے لیے تعلیم کیسے ہوگی؟ مدرسے میں داخلہ کرائیے، بنات مدرسے میں داخلہ کرائیے، دورے تک اپنی بچی کو تعلیم دلائیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی بچی اپنے پیر پر کھڑی ہو جائے گی، کل اسے ضرورت پڑی غریبی میں کمانے کی تو پردے کے ساتھ کما سکے گی، ملازمت کر سکے گی۔ اس کے لیے بنات مدرسے ہیں، جس طرح بیٹے کے لیے آپ اسکول ڈھونڈتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کے لیے مدرسہ ہے، اس میں داخل کیجیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ اس مدرسے سے جب آپ کی بچی کو نکالے گا تو وہ آپ کی بچی فاطمہ ہوگی اور عائشہ ہوگی۔ اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ڈگری فوقانیہ وسطانیہ کی دلائیں گے، پڑھائیں گے کم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے، بیداری کا ثبوت دینا ہے انشاءاللہ۔ 2-3 مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ شادی ہوئی، 5 مہینے کے بعد بچہ ہوا تو شوہر پوچھتا یار وقت سے پہلے بچہ ہو گیا۔ شادی کے بعد 5 مہینے کے بعد بچہ ہوا ہے تو شوہر پوچھتا وقت سے پہلے بچہ ہوا، تو لڑکی کہتی کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، وقت کے بعد ہماری شادی ہوئی ہے اس لیے وقت سے پہلے بچہ ہوا۔ عدالت میں عورت آئی، اس کے 3 بچے، حاکم نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے مرے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ کہا 14 سال۔ کہا تمہارا جو 12 سال کا بیٹا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ 8 سال اور 2 سال کا بچہ تمہارے شوہر کا ہے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا، وہ مرا ہے میں تو زندہ ہوں۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ اورنگزیب کا دور ہے، ایک عورت کو لایا گیا، اس نے 4 مردوں سے نکاح کر لیا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ او بے شرم عورت، تم نے 4 مردوں سے نکاح کیا ہے۔ کہا کون سا غلط کام کیا؟ جلسے میں گئے تھے، ترونی جلسے میں، مسئلہ سنا تھا، عمل کیا۔ اب اورنگزیب نے سر پکڑ لیا کہ کتنی دلیر عورت ہے، چوری بھی کر رہی ہے، سینہ چوری بھی کر رہی ہے۔ کہا کہ مسئلہ کیا سنا تھا؟ کہا مسئلہ یہ سنا تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں 4 شادی کی جب اجازت ہے۔ کہا وہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورتوں کے لیے کہا تھا؟ کہا میں نے اتنا ہی سنا تھا، اس کے بعد تو حلوہ پوری کھانے کے لیے ہوٹل میں چلی گئی تھی۔ ہم ریش دکھاتے ہیں کہ اسلام کو دیکھو، مس زلف دکھاتی ہے کہ اسلام کو دیکھو، اسلام نے پرتوے دی نام کو رہنے نہ دیا، اسلام نے آخر اسلام کو رہنے نہ دیا۔ پردہ اٹھتا ہے ترقی کے یہ سامان تو ہے، پردہ اٹھتا ہے ترقی کے یہ سامان تو ہے، پورے کالج میں پہنچ جائیں گی غلمان تو ہے، کٹ گئی ناک حرم میں تو نہیں کچھ پرواہ، کٹ گئی ناک حرم میں تو نہیں کچھ تھینک یو دیر میں سننے کے لیے کان تو ہے۔